اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، سورۃ نمبر 36۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم، اور جو پڑھائی ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ جو ہیں احکامات ہیں۔ انک لمن المرسلین، بے شک جو تو ہے، جو تیری ذات ہے وہ رسولوں میں سے ہے جن کو بنا کے بھیجا گیا ہے۔ علی صراط مستقیم، اوپر سیدھے رستے کے ہو۔ وہ سیدھا رستہ کیا ہے؟ تنزیل، وہ ریویلیشن ہے، نزول ہے، العزیز الرحیم، ایک طاقتور رحم کرنے والے کی طرف سے۔ مقصد کیا ہے؟ لتنذرا، کہ تو ڈرانے والوں میں سے ہو، قوما، ایسے لوگوں کو، ما انذر آباؤہم، نہیں ڈرایا گیا ان کے آباء و اجداد کو، فہم غافلون، اور وہ جو ہیں وہ غفلت میں پڑے ہیں، غفلت میں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ لقد حق القول، تحقیق اس بات میں کوئی شک نہیں، کوئی ڈاؤٹ نہیں، سچی ہو گئی بات، علی اکثرہم، اوپر میکسیمم لوگوں کے، فہم لا یؤمنون، کہ وہ ماننے والے نہیں ہیں۔ یہاں جو پروسٹریشن ہے، جس کو لوگ سجدہ کہتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن آ رہی ہے کہ سجدہ ہے کیا؟ سجدہ ہے کیا؟ جب سورہ بنی اسرائیل میں ہم نے پڑھا تھا تو وہاں آتا ہے یخرون للاذقان سجدا، وہ گر پڑتے ہیں ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں۔ کون؟ کہ تم ایمان لاؤ یا تم ایمان نہ لاؤ، جو لوگ تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں، جب ان کے آگے آیات پڑھی جاتی ہیں یخرون للاذقان سجدا، تو جو جسم کے لفظ کی بات آ رہی ہے وہ اذقان کی آ رہی ہے، ٹھوڑیوں کی بات آ رہی ہے، ٹھوڑیوں کی بات ٹھوڑیوں کی آ رہی ہے کہ وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں۔ تو سجدے کو سمجھیں کہ وہ کس طریقے سے گرتے ہیں۔ اب جو نہیں گرتے تو ان کی بات سنیں۔ انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، ہم نے ٹھہرا رکھی ہے ان کی گردنوں میں توق، اغلال، جو غلیل دیکھا ہے نا آپ نے، اس کی جمع ہے اغلالا۔ فہی الی الاذقان، وہ جو پٹا ہے، وہ جو غلیل ہے، وہ جو رکاوٹ ہے، وہ ان کی ٹھوڑیوں تک ہے۔ فہم مقمحون، کہ وہ سر اونچا کیے ہوئے۔ تو بھائی یہ جتنی یہ جو بات ہوئی نا، جتنی جو بات ہوئی کہ وہ یخرون للاذقان سجدا، جو سورہ بنی اسرائیل کے آخر میں آ رہا ہے، وہ بات ان دی فارم آف ایڈیمز کی جا رہی ہے۔ آپ نے اور میں نے کوئی ایسا بندہ کافر نہیں دیکھا جس کی گردن میں توق ڈلی ہوئی ہے، فہم مقمحون، اور وہ سر اونچا کیا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لقد حق القول علی اکثرہم فہم لا یؤمنون، کہ یہ لوگ اللہ کی بات مانتے نہیں، یعنی اللہ کی بات کے آگے اپنا سر نہیں جھکاتے۔ وہ سر فزیکلی نہیں جھکانا کہ بندہ بولے کہ وہ فزیکلی ان کی گردن نیچے نہیں جھک رہی، کہ گردن نیچے جھکے گی ٹھوڑی کے بل جھکتی ہے نا۔ جب گردن کو نیچے کرو گے، گردن ایک اوپر ہوگی تو ماتھے کے بل اوپر ہوگی، رائٹ پہ کرو گے تو اپنے رخسار کے بل رائٹ پر ہوگی، دوسری طرف کرو گے تو رخسار کے بل یا کان کی طرف ہوگی۔ گردن نیچے کرو گے تو کس بل ہوگی؟ ٹھوڑی کے بل۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ، اس شخص سے اچھا دین کس کا ہے؟ جو جھکاتا ہے خود کا چہرہ اللہ کے لیے۔ جو خود کے جب چہرے کو جھکاؤ گے تو کس طرح جھکاؤ گے؟ ٹھوڑیوں کے بل جھکاؤ گے۔ تو یہ ٹھوڑی کے بل جھکانے کی بات فزیکلی نہیں ہے کہ کسی کے آگے اللہ کی بات رکھی جائے تو وہ آگے سے سر ہلائے، ہاں میں مانتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ تم نے کوئی ایسا نہیں دیکھا انکار کرنے والا کہ جس کا سر نیچے اس وجہ سے نہ ہو رہا ہو کہ اس کے گلے میں توق پڑا ہو۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے کی ہے کہ اس کو سریا ڈلا ہوا ہے، اس کے گلے میں اکڑا ہوا ہے، وہ نہیں مان رہا، وہ تکبر کر رہا ہے۔ ماننا اور تکبر کرنا ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے۔ تو یہ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ سجدہ جو ہے، جو سورہ بنی اسرائیل میں بات آ رہی ہے یخرون للاذقان سجدا، ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گرتے ہیں، تو جو اور وہ ان کا کیا ہے؟ ماننا، وہ ان کا ایمان لانا ہے، وہ ان کا ایمان لانا ہے۔ تعالیٰ کہہ رہا ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ تم مانو یا نہ مانو، جو لوگ تم سے پہلے ہیں جب ان کے آگے اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جاتی ہیں یخرون للاذقان سجدا، تو ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں جانا ہے۔ تو کون لوگ ٹھوڑیوں کے بل
نہیں اپنا سر جھکا سکتے. یہاں سورہ یاسین میں ہم جو یہ بات پڑھ رہے ہیں تو یہ سجدہ جو انہوں نے فزیکلی جو عبادت بنائی ہے، جو یہ زمین پہ سجدہ کرتے ہیں، یہ بالکل ہی وہ عقل سے باہر بات ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وجعلنا من بین ایدیہم سدا، اور ہم نے ٹھہرا دی ہے ان کے آگے رکاوٹ. ومن خلفہم سدا، اور ان کے پیچھے رکاوٹ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کے آگے اور پیچھے دیوار بنا دی ہے. کوئی کافر دیکھا ہے جس کے آگے اور پیچھے دیوار ہو؟ فَأَغْشَيْنَاهُمْ، کہ انہوں نے اس دیوار کو اوپر سے ڈھانپ لیا ہے. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا. تو یہ ان دی فارم آف ایڈیمس بات کی جا رہی ہے. اِنَّهُ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لَقُرْآنٌ کریم، کہ بے شک یہ پڑھائی ہے نہایت عمدہ. فی کتاب مکنون، یہ بیچ لکھی ہوئی ہے کنائیوں میں. اس کا مطلب کوئی یہ ٹپیکل بات نہیں ہے کہ یہ کنائیوں نے بندہ بولے کہ سیدھی بات کرو کنائیوں میں نہ کرو. مکنون کا مطلب ہے چھپے ہوئے، بیض مکنون، چھپے ہوئے موتی. انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، اس کو بتا رہا ہے کہ یہ کس کے لیے مکنون نہیں ہے. لا یمسہ الا المطہرون، اس کو پہنچ نہیں سکتے سوائے وہ جو طاہر ہیں. اب لوگوں نے اس کو اب وہ طاہر تھے ہی نہیں نا، کیونکہ وہ اس کو ان لوگوں نے سمجھا کہ اس کو ہاتھ لگاتے جو جس نے وضو کر کے آپ نے اس کو ہاتھ لگانا ہے. ایک نان مسلم آئے بولے دیکھو میں نے وضو نہیں کیا، میں ناپاک ہوں، میں نے ہاتھ لگا دیا. ٹچ کرنے کی بات نہیں ہو رہی، ورڈز کی اسپرٹ پہ جانے کی بات ہو رہی ہے. وہ آدمی نہیں جا سکتا، وہ آدمی نہیں جا سکتا. اللہ تمہیں لے کے جائے گا. تم نے پہلے کیا کرنا ہے؟ تم نے پہلے خود کو پاک کرنا ہے. پاک کرنے سے مراد کیا ہے؟ کہ تم نے کوئی گنگا جل میں جا کے اشنان نہیں کرنا، تم نے شاور نہیں لینا کہ تم پاک ہو گئے ہو. اللہ تعالیٰ نے اس طرح ابراہیم علیہ السلام کو کہا کہ اللہ تشرک بی شیئا وطہر بیتی. شرک اور طہارت ایک دوسرے کے اپوزٹ ہے. یا ایھا الذین آمنوا انما، اس کے سوا نہیں کہ المشرکون نجس، کہ جو مشرک ہیں وہ ناپاک ہیں. تو جو مشرک نہیں ہے وہ کیا ہو گئے؟ طاہر. کہ تمہیں قرآن کو تم اس وقت تک اس چیز پہ جا ہی نہیں سکتے، پہنچ ہی نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے بات لکھی کیا ہے، جب تک تم شرک چھوڑو گے نہیں. جب تم بولو گے میں نے صرف قرآن پڑھنا ہے، یعنی اس کے اندر بیچ میں دائیں بائیں سے کوئی چیز ایڈ نہیں کرنی، نہ اپنے ابو جان کی، نہ اپنے بیٹے جان کی، اور نہ اپنے تائے چاچے مامے کی، آگے پیچھے کسی کی بات نہیں ماننی. یہ سارے ہی ہیں، یہ جتنے لوگوں نے علماء بنائے ہوئے نا وہ بھی کسی کے چاچے تائے مامے پھوپھی کے ہیں، چاہے کچھ بھی ہوں. وہ سارے کے سارے آبا ہیں، وہ سارے کے سارے آبا ہیں. چاہے کوئی صحابی بنا لے، چاہے کوئی تابعی بنا لے، جو بھی بنا لے، وہ سب کے سب ایسے ہی ہیں بھائی. ان کے لیے ویسے ہی ہے جس طرح تجھے اللہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر، اسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر. تو تیرے سامنے موجود ہے، اس کا بھیجا ہوا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کے آگے اور پیچھے رکاوٹ ڈال دی ہے، ہدایت اس کو نہیں پہنچ سکتی. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، وہ بصارت حاصل نہیں کر سکتے. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ، اور برابر ہے اوپر ان کے، أَأَنذَرْتَهُمْ، کہ تم ان کو ڈراؤ، أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، یا تم ان کو نہ ڈراؤ، لَا يُؤْمِنُونَ، وہ ماننے والے نہیں ہیں. اب دیکھو ماننے کی بات بار بار آ رہی ہے. فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، کیا ہے کہ تم نہیں مانتے. کب؟ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ، جب پڑھا جاتا ہے تمہارے اوپر پڑھائی. وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ، اب تم سجدہ نہیں کرتے. اب بندہ بولے کہ سجدے کی بات آ گئی تو پھر کیا کرتے ہو؟ بَلِ الَّذِينَ، بلکہ، جب بلکہ لگ جاتا ہے، بٹ لگ جاتا ہے، لیکن لگ جاتا ہے، وہ پچھلی بات کے ساتھ جڑ جاتا ہے. بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا، جو انکار کرنے والے لوگ ہیں، يُكَذِّبُونَ، وہ جھٹلاتے ہیں. ایک چیز ہے ماننا اور ایک چیز ہے تکذیب. اگر تم مان لو گے تو تم نے اللہ تعالیٰ کی آیت کے آگے خود کو سرنڈر کر دیا، خود کو جھکا دیا، سجدہ کر دیا تم نے، کہ جو بات تمہیں کہی گئی تھی وہ تم نے کر دی. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس قرآن میں کلیئر سے بتایا کہ سجدہ کرنا کس طریقے سے. کیا اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا سورج، چاند، ستارے، پہاڑ اور یہ درخت اور جانور، یہ سب سجدہ کر رہے ہیں اللہ کو. اب تو دیکھ رہا ہے یہ کیا کر رہے ہیں.
اب تو یہ دیکھ کہ یہ جس طرح وہ سجدہ کر رہے ہیں تو اسی طریقے سے سجدہ کر. آگے لکھا ہوا ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، وہ کام کر رہے ہیں جن کا انہیں آرڈر ہوا ہے. تو چاہے تمہارا باپ تم سے ناراض ہو، چاہے تمہاری سگی ماں تم سے ناراض ہو کہ تم وہ سجدہ نہیں کر رہے 4 سال سے، نہیں کر رہا میں، ہوتے ہو ناراض تو ہو. وہ شیطان کی عبادت ہے وہ جو لوگ کر رہے ہیں. ہم سجدے کے قیام کے رکوع کے مخالف نہیں ہیں، ہم سجدے کے قیام کے رکوع کے مخالف نہیں ہیں، مگر اپنے پالنے والے کے ساتھ جو عبادت کرتے ہیں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. کیونکہ میں نے بتایا کہ سجدہ اس طریقے سے کرنا ہے. سجدہ یہ ہے جو تجھ کو اللہ نے کہا ہے وہ کر. اس لیے جب بھی سجدے کی بات آتی ہے تو میں آپ کو یہ سورہ انشقاق کی آیت اور سورہ بنی اسرائیل کی اور یہ سورہ یاسین کی پڑھ کے سناتا ہوں. اور جہاں بھی سجدے کا آئے گا اس کے ساتھ ماننے کی بات آئے گی. وَأُلْقِيَ السَّحْرَةُ سَاجِدِينَ، وَأُلْقِيَ السَّحْرَةُ فِي السَّاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا، ہم ایمان لے آئے رب موسیٰ و ہارون، موسیٰ اور ہارون کے رب کو ہم نے مان لیا، ایمان لے آئے. انما تنذر، اس کے سوا نہیں کہ تو وارن کرنے والا ہے، من اس کو اتبع الذکر، جو نصیحت کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، سجدہ کرتا ہے. وخشی الرحمن بالغیب، غیب کے ساتھ کہ وہ اس کو رحمان نہیں دکھ رہا مگر اس کو پتہ ہے رحمان مجھ کو دیکھ رہا ہے. خشی الرحمن بالغیب، سجدہ کر رہا ہے. فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، اس کو پیغام دے دو مغفرت کا و اجر کریم کا. اب یہاں یہ دیکھیں نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بالکل اوپنلی کہہ رہے ہیں نا، یہ پوری دنیا کے لیے چیلنج ہے، یہ پوری دنیا کے لیے اسٹیٹمنٹ ہے، آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے بشارت ہے. ہر اس بندے کے لیے جو غیب سے خود کو رحمان کے کنٹرول میں دیتا ہے اس کو بشارت کس کی ہے؟ بمغفرۃ و اجر کریم، مغفرت کی اور اجر کریم کی. یہاں یہ کہہ دیا جی عشرہ مبشرہ کے نام بتائیں. یہاں لوگوں نے کہہ دیا عشرہ اور مبشرہ کے نام بتائیں کہ 10 آدمی کاؤنٹ کر کے بتا دیے کہ نبی علیہ السلام نے ان کو زندگی میں کہہ دیا کہ تم جنتی ہو. بھائی ان کی تو موج نہیں ہوگی، ان کی تو موج نہیں ہوگی. گھر آ کے اپنی بیوی بچوں کو بتائیں کہ جی مجھے سرٹیفکیٹ مل گیا میں جنت میں ہوں. ہو گئی زندگی پوری بھائی تمہاری. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا. ہر اس آدمی کو من اتبع الذکر وخشی الرحمن، من کا مطلب ہے جو کوئی، ہر آدمی کے لیے جنت کی بشارت آ رہی ہے. کون؟ من اتبع الذکر، جو پیروی کرے، پیچھے پیچھے چلے نصیحت کے، مطلب خود کو کنٹرول میں دے دے. خشیہ کا مطلب ہے خشیت الاصوات، آوازیں پست ہو جائیں. من اتبع الذکر، ہر وہ شخص جو نصیحت کے پیچھے پیچھے چلے. کون ہے وہ شخص جو نصیحت کے پیچھے چلتا ہے؟ خود کو برائی ہوتی ہے انسان کے اندر، رحمان کے ڈر سے وہ کیا کہتا ہے؟ خشی الرحمن بالغیب، غیب سے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ اس برائی سے ہٹ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فبشرہ، اس کو کنوے کر دو. بشارت کا، مباشرہ کا مطلب یہ لائیو کمیونیکیشن، پیغام. فبشرہ کس چیز کا؟ بمغفرۃ و اجر کریم، معافی نامے کا اور بہت ہی عمدہ اجر. تو یہ جو سٹوریز بنائی ہوئی ہیں نا کہ وہ 10 لوگوں کے نام بتا دیے کہ جی یہ لوگ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ان لوگوں کو جنت کی بشارت دے دی، عشرہ و مبشرہ. ان لوگوں کا ٹائم فریم ہی میچ نہیں کرتا. یہ لوگ اپنے رسول کو پہچانتے ہی نہیں ہیں. وہ کہاں آئے، وہ کون تھے، وہ کس زمین میں رہے، کب فوت ہوئے، یہ سب کے سب ٹریڈیشنلز ہیں اور یہ انہی باتوں پہ چلتے ہیں. ان کا کوئی، اور اگر ہوگی بھی صحیح تو ہم کیوں ان کی اس بات کو مانیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انا نحن نحیی، بے شک ہم ہی ہیں جیون دینے والے، اور الموتا، ہم ہی ہیں موت دینے والے، ونکتب، اور ہم ہی ہیں لکھنے والے، ما قدموا، جو انہوں نے آگے بھیجا، وآثارہم، اور جو انہوں نے پیچھے چھوڑا، جو نشانات چھوڑے. وکل شیء احصیناہ، اور ہر ایک چیز ہم نے شمار کر رکھی ہے، فی امام مبین، بالکل سامنے کھلا. امام جو سامنے ہوتا ہے، امام مبین، سامنے کھلا، بیان شدہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَاضْرِبْ لَهُمْ، پیش کر ان کے لیے، مثلا مثال، اصحاب القریہ، بستی کے لوگوں کی، اذ جاءہا، جب آئے اس بستی کے پاس، المرسلون،
بھیجے ہوئے رسول، اذ ارسلنا جب ہم نے بھیجے الیہم ان کی طرف، اسنین تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے، فکذبوہما تو اس بستی والوں نے ان دونوں رسولوں کو جھٹلا دیا، فعززنا پھر ہم نے مضبوط کیا، ہم نے طاقت دی، بثالثہ تیسرے کے، فقالو تو ان تینوں نے کہا، انا الیکم مرسلون بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، قالو قوم والوں نے کہا، ما انتم نہیں ہو تم لوگ الا مگر بشر مثلنا ہماری طرح کے بشر ہو، وما انزل الرحمن من شیء وہ کس کا نام لے رہے ہیں؟ رحمان کا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم بولے نہیں یہ نبی نے خود سے کہہ دیا، وہ لوگ تو رحمان کو مانتے ہی نہیں تھے۔ جس طرح یہ لوگ اللہ اور رحمان اور رسول کو مانتے ہیں اسی طرح کے تھے وہ لوگ۔ تو وہ کہہ رہے ہیں وما انزل الرحمن من شیء رحمان نے کچھ نازل نہیں کیا۔ ان انتم الا تکذبون انہوں نے کہہ رہے تم جھوٹے ہو، سچ اور جھوٹ کا بھی کانسیپٹ رکھتے ہیں۔ قالو ان رسولوں نے کہا، ربنا جو ہم کو پالنے والا ہے، یعلم وہ جانتا ہے، انا الیکم لمرسلون کہ ہم بے شک تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، وما علینا الا اور ہمارے اوپر اس کے سوا نہیں ہے، البلاغ صرف پہنچا دینا، المبین واضح سے جو بات ہے وہ میسج جو ہے وہ جسٹ کنوے کر دینا۔ قالو انہوں نے کہا، انا تطیرنا بے شک ہم نے تمہیں منحوس پایا ہے، نحوست ہے تمہاری وجہ سے، بکم ساتھ تمہارے، لئن لم تنتہوا اگر تم لوگ باز نہ آئے، لنرجمنکم تو ہم تمہیں یہاں سے باہر پھینک دیں گے، ولیمسنکم منا عذاب علیم اور تم کو ہماری طرف سے سخت پنشمنٹ ملے گی۔ قالو رسولوں نے کہا، طائرکم جو تمہاری بدشگونی ہے، نحوست ہے، معکم وہ تمہارے ساتھ جڑی ہوئی ہے، ان ذکرتم کیا تم سمجھائے گئے ہو، کوئی نصیحت کیے گئے ہو، بل انتم قوم مسرفون بلکہ تم ایک ایسے لوگ ہو جو لمٹ کراس کیے گئے ہو، حد کراس توڑ دیے گئے ہو۔ وجاء من اقصا اور آیا من اقصى المدینہ دور شہر سے، رجل ایک شخص آیا، یسعی دوڑتا ہوا، قالا کہتا ہے، یا قوم اے میرے لوگو، اتبعوا المرسلین پیروی کرو بھیجے ہوں کی، رسولوں کی پیروی کرو، اتبعوا ان کی پیچھے چلو، من لا یسألکم اجرا جو تم سے اجر نہیں مانگتے، وہم مہتدون اور وہی ہیں ہدایت والے۔ اور وہ کہتا ہے، وما لیا میرے لیے کیا ہے کہ لا اعبد کہ میں عبادت نہ کروں، الذی اس کی فطرنی جس نے مجھ کو پیدا کیا، وإلیہ ترجعون اور مجھے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے، ااتخذ من دونہ آلہہ وہ تو رحمان کی بات کر رہے تھے، جس طرح یہ لوگ بھی رحمان کی اللہ کی بات کرتے ہیں۔ ااتخذ من دونہ آلہہ کیا تم نے پکڑ لیا ہے اس کے علاوہ الہ، ان یریدنی الرحمن الرحمن ایک خاص رحم کرنے والا، وہ کون ہے؟ اللہ۔ ان یریدن الرحمن کہ اگر رحمان یہ ارادہ کرے، بزر ساتھ تکلیف کے، لا تغنی عنی شفاعتہم تو کوئی کفایت دینے والا نہیں، کوئی سفارش کرنے والا نہیں، شیء تھوڑی سی بھی، ولا ینقذون اور نہ وہ چھڑا سکیں گے مجھے۔ انی بے شک میں اذا اگر ایسا ہو جاؤں کہ رحمان کے سوا کسی اور الہ کو پکڑ لوں، لفی ضلال مبین تو میں واضح گمراہ ہوں۔ یہ وہ شخص ہے جو دور شہر سے دوڑتا ہوا ہے۔ انی آمنت بربکم وہ کہہ رہا ہے کہ بے شک میں ایمان لاتا ہوں ساتھ میرے پالنے والے کے، فاسمعون پس تم میری سنو، میری بات سنو۔ قیلا اس کو کہا گیا، ادخل الجنہ تو داخل ہو جا جنت میں۔ اس بندے کو اب وہ بات کی جائے گا میرے بعد کہ اس بندے کی موت ہو گئی ہے یا مار دیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس کو کہہ رہا ہے، اس کو کہا گیا داخل ہو جا جنت میں۔ کالا وہ کہتا ہے، یا لیتا اے کاش کے قومی یعلمون میرے لوگوں میں علم ہوتا، جانتے یہ، بما غفر علی ربی کہ مجھے پالنے والے نے مجھے کو معاف کر دیا، وجعلنی من المکرمین اور مجھ کو کیا عزت والوں میں، کرامت والوں میں،
وما انزلنا اور نہیں نازل کی ہم نے علی قومہ اس قوم کے اوپر من بعدہ اس کے بعد، کہ وہ جو آدمی آیا تھا تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کے بعد ہم نے کچھ نازل نہیں کیا اس قوم پر من جند کوئی لشکر من السماء آسمان سے، وما کننا منزلین اور نہ ہی ہم نازل کرنے والے تھے۔ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے کوئی لشکر نازل نہیں کیا، ہم نے کوئی لشکر نازل نہیں کیا۔ ان کانت الا صیحۃ واحدہ، وہ ایک چنگھاڑ تھی، ایک زور کی آواز تھی، فاذا ہم حامدون تو وہ لوگ بجھ کے رہ گئے، ختم ہو گئے، فنش ہو گئے۔ یا حسرتاً علی العباد، بندوں کے اوپر افسوس ہے، ما یاتیہم من رسول جو بھی آتا ہے ان کے پاس رسول، الا کانوا بہ یستہزئون وہ اس کے ساتھ اس کو ہلکے میں لیتے ہیں، اس کو جوک سمجھتے ہیں، اس کو مذاق سمجھتے ہیں کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں۔ اور یہ قرآن کو بھی یوں ہی کرتے ہیں، آپ ان کو قرآن کی بات کریں گے تو بولیں گے اچھا صرف یہ قرآن کی بات مانیں، اسی کا مطلب ہے یستہزئون، مذاق اڑانے کا مطلب یہی ہے، کیونکہ ان کو قرآن کی بات رکھی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ صرف حرام ہے تو وہ ہنستے ہیں، اتنی بڑی داڑھی لٹکائی ہوتی ہے اور کہتے ہیں صرف یہ حرام ہے، اچھا ٹھیک ہے بیٹا بس جائیں آپ، کہ بس بیٹا بحث نہیں کرنی، تو وہ قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ میرا یہ بولنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف یہ 6-7 بندے آپ لوگ نہیں بیٹھے ہوئے کہ دنیا کی طرف جا رہے ہیں نا، جہاں تک اللہ تعالیٰ اس کو لے کے جائے، کہ اس سوچ میں سمجھنے کی کچھ کوشش کریں۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہی کہہ دیتے کہ میں نہیں مانتا ان بتوں کو، انہوں نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم جب تم لوگ یہاں سے جاؤ گے میں تمہارے بتوں کو توڑ دوں گا، چال چلوں گا ان کے بارے میں۔ سارے توڑ دیتے، ان سارے نہیں توڑے، انہوں نے بڑے کو چھوڑ دیا۔ تو یہ بات جب یہ کیونکہ انہوں نے دماغ میں ایسے بٹھایا کہ یہ کافروں کی بات ہے، یہ کافروں کی بات ہے، یہ کافروں کی بات۔ ہاں وہ کافر کے سامنے جب آیت رکھی جاتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کون سا کافر قرآن کا مذاق اڑاتا ہے؟ اڑاتے ہیں، کرسچن بھی اڑاتے ہیں، ہندو بھی اڑاتے ہیں، قرآن میں سے وہ آبجیکشنز بھی نکالیں گے، اور وہ جو کیا کہتے ہو آپ، وہ جو کسی کو نہیں مانتے وہ کون ہوتے ہیں؟ ایتھسٹ۔ وہ بھی ہو سکتا ہے بیچ میں سے 1000 حجتیں نکال کے لے آئیں، مگر میری 41 سال 42 سال عمر ہوگی، میرا کبھی ان لوگوں سے واسطہ ہی نہیں پڑا۔ میرا کن لوگوں سے واسطہ پڑ رہا ہے؟ جو اس کے حافظ ہیں، جو اس کے حافظ ہیں، جو صبح شام اس کو یاد کیے ہیں، جو صبح شام اس کو مسجدوں میں پڑھتے ہیں، جب ان کے سامنے یہ پڑھا جاتا ہے تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اولم یرو کیا انہوں نے نہیں دیکھا، کم اہلکنا کتنے ہم نے مار دیے، قبلہم ان سے پہلے، من القرون بستیوں سے، انہم الیہم لا یرجعون یہ کہ ان کی طرف لوٹ کے نہیں آئیں گے وہ، وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ اور نہیں سب مگر سب کے سب ہمارے سامنے، کہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کوئی بھی نہیں ہے مگر یہ کہ سارے کے سارے ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وآیۃ اللہ تعالیٰ تم لوگوں کو نشانی بتا رہا ہے، تعلیم بتا رہا ہے، سائنس بتا رہا ہے۔ آیت کا مطلب سائن ہوتا ہے، نشانی ہوتا ہے، وآیۃ العلم ہوتا ہے، اور ان لوگوں کے لیے علم ہے، الارض المیتہ کہ مردہ زمین، احییناہا ہم اس کو زندہ کرتے ہیں، واخرجنا اور ہم نکالتے ہیں، منہا اس سے، حبہ اناج، فمنہ یاکلون جس سے تم لوگ کھاتے ہو۔ مری ہوئی زمین ہوتی ہے، مری ہوئی زمین ہوتی ہے، کہ مری ہوئی زمین سے مراد ہے کہ وہ اس ٹائم چیز نہیں اگا رہی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں آسمان سے پانی نازل کرتا ہوں، فاخرجنا بہ پھر ہم اس پانی سے اگاتے ہیں ساری چیزیں، فمنہ یاکلون اس سے وہ کھاتے ہو، وجعلنا اور ٹھہرائے ہیں ہم نے، فیہا بیچ اس زمین کے، جنات من نخیل کھجوروں کے باغات، واعناب اور انگوروں کے باغات، وفجرنا اور ہم نے نکالی ہیں پھاڑی ہیں، فیہا من العیون اس میں سے چشمے نکالے ہیں زمین میں، لیاکلوا تاکہ وہ کھائیں، من ثمرہ اس کے پھل، وما عملتہ ایدیہم ان کے ہاتھوں نے یہ کام نہیں کیا۔ تعالیٰ کہہ رہے یہ کہ خود سے انہوں نے نہیں بنائی نہریں شہریں۔ جس خطے کی بات کی جا رہی ہے کہ جہاں کھجوروں کے اور انگوروں کے اور پھلوں کے ثمرات کے باغات ہیں اور چشمے اور نہریں، تعالیٰ کہہ رہے وما عملتہ ایدیہم انہوں نے خود سے یہ کام نہیں کیا، افلا یشکرون پھر شکر نہیں ادا کرتے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نعمتیں رکھی ہیں۔
یہ تمہارے لیے نعمتیں رکھی ہیں. افلا یشکرون، تو تعالیٰ کہہ رہے پھر تم کفر کیوں کرتے ہو، انکار کیوں کرتے ہو. سبحان، یہ اس کو پہنچتا ہے، الذی، وہ جو خلق کا پیدا کرنے والا ہے، ازواج کلھا، تمام کی تمام اقسام کو اس نے پیدا کیا ہے. مما، اس چیز سے، تنبت الارض، جو زمین اگاتی ہے، ومن انفسہم، اور ان ازواج میں سے، ان اقسام میں سے جو تمہارے نفسوں میں سے ہے، ومما لا یعلمون، اور اس ازواج میں سے بھی جن کو تم جانتے نہیں ہو. دوسری نشانی، وآیۃ لہم، اور نشانی ہے، علم ہے، سائن ہے ان لوگوں کے لیے، اللیل، رات، نسلخ، ہم کھینچتے ہیں، من ہو، اس سے، النہار، نہار کو. نہار کو کس میں سے نکالتا ہے؟ رات میں سے. تو یہ اب بے وقوفی کی بات ہے کہ جو کہ بندہ بولے کہ رات تب ہوتی ہے جب بالکل اندھیرا چھا جائے. وہ کہہ رہا ہے نسلخو، ہم کھینچتے ہیں، ہم نکالتے ہیں، من ہو، اس سے، کس سے؟ رات میں سے، النہار کو. فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، یہ فجر کے وقت کی بات نہیں ہے. یہ لوگ اب غلط بات سمجھ رہے ہیں کہ فجر کے ٹائم رات تھی، اللہ تعالیٰ نے رات میں سے دن نکال دیا. اس طرح نہیں ہوا. سولہ جماعتیں پڑھے میں، پی ایچ ڈی کی میں، وہ اس کی بات نہیں سمجھ رہا. کہہ رہے رات ہوتی ہے، رات میں سے اللہ تعالیٰ دن نکالتا ہے، فجر ہو جاتی ہے. آیت کو غور سے پڑھو، پورا پڑھو. وآیۃ لہم اللیل، ان کے لیے رات ایک نشانی ہے، رات ایک سائن ہے، ایک نشانی ہے. نسلخو، ہم کھینچتے ہیں، من ہو، اس سے، النہار، نہار کو. فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، وہ اندھیرے میں چلے جاتے ہیں، وہ اندھیرے والے ہو جاتے ہیں. سورج غروب ہوا، دیر آر دی سائنس آف ڈے، اب وہ رات میں سے کھنچ رہا ہے. اب وہ لوگ کہتے ہیں جی اندھیرا تو نہیں ہوا مکمل، تو ان کو ایک چھوٹی سی ایک بات سمجھنے کی کوشش کریں. بہت لوگ سن رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں جب پوری 7 گھنٹے 8 گھنٹے 9 گھنٹے یا 6 گھنٹے کی رات ہوتی ہے ڈفرینٹ منتھ میں، جب رات ہوتی ہے تو کتنی لمبی رات تھی. تو جب فجر کے وقت رات کی تاریکی میں سفیدی کا بال پڑتا ہے نا، رات کی تاریکی میں سفیدی کا بال پڑتا ہے نا، حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کہ وہ اندھیرے میں سفیدی کا بال پڑ گیا تو ہم نے اسے، اب اندھیرا بہت ہوتا ہے، اندھیرا بہت ہوتا ہے، مگر ہم کہتے ہیں اب رات نہیں رہی، کیا ہو گیا؟ دن ہو گیا، نہار ہو گیا. مگر ابھی رات سے گزرے ہیں تو کیا چیز موجود ہوگی؟ اندھیرا موجود ہوگا. تو بھائی اسی طرح جب 7 گھنٹے 8 گھنٹے 9 گھنٹے یا 12 گھنٹے کا دن تھا نا، اتنا لمبا دن تھا، جب سورج غروب ہوگا تو دن کی روشنی میں سیاہی آنا شروع ہو جائے گی. ود دی پیسج آف ٹائم، جیسے جیسے سیکنڈز گزرتے رہیں گے اندھیرا مزید بڑھتا جائے گا. جس طرح فجر کے وقت روشنی مزید بڑھتی جا رہی تھی مگر رات نہیں رہی تھی، اور اسی طریقے سے اب دن نہیں رہا. تو یہ جو بیچ میں بات کرتے ہیں نا کہ جی وہ شفق کا وقت ہے، وہ کہ دن اور رات کے بیچ میں اور بھی چیزیں، تو دن اور رات کے بیچ میں وہ سورہ فرقان پڑھ لے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے دن اور رات کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا. سورہ نور میں اس نے کہا کہ وہ اللہ دن اور رات کو پلٹتا ہے. لفظ ہے یقلب اللہ اللیل والنہار، سوئچ کرتا ہے دن اور رات کو. شفق کو وہ رات کا پارٹ بتا رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فلا اقسم بالشفق، میں قسم کھاتا ہوں شفق. شفق کا مطلب ہی شین فے اور کاف، شفق کا مطلب ہی ہے ملاپ، ملنا. فلا اقسم بالشفق، وہ اس کو ڈیفائن کر رہا ہے. واللیل وما وسق، رات جب چھا رہی ہے. یہ پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے آفٹر دی سن سیٹ. والقمر اذا اتسق، چاند جب مکمل ہو جائے. اس پروسیس میں ہی مکمل چاند کا طلوع ہوتا ہے، اس کے علاوہ ہو نہیں سکتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو نسلخ منہ النہار،
ہم کھینچ نکالتے ہیں رات میں سے نہار کو. جیسے ابھی جو پروسیس ہے, ابھی جو ٹائم ہے, اس وقت جو ہے رات جو سٹارٹ ہو گئی تھی, اب اس میں سے نہار کو جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کھینچ رہا ہے. فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ. کب تک نہار رہے گا؟ جب تک وہ اس میں سے جب کھنچتا مکمل اندھیرا ہو جائے گا. مگر رات اس وقت سٹارٹ ہو گئی جب سورج غروب ہوا. وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا. تو یہ ہا جو پرو ناؤن آ رہا ہے یہ سورج کے لیے آ رہا ہے. وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا. سورہ انعام میں آ رہا ہے فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا, کہ جب رات نے اس کو ڈھانپ لیا تو اس نے ستارے کو دیکھا. وہ جسٹ آفٹر سن سیٹ بھی آپ کو ستارے نظر آتے ہیں بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. والشمس, اور جو سورج ہے, تجری وہ چل رہا ہے, لمستقر لہا, واسطے اس کے جو مقرر کیا گیا ہے. لمستقر لہا, واسطے اس کے جو مقرر کیا گیا ہے. ذالک تقدیر, یہ جو اندازہ ہے, العزیز العلیم, بہت ہی عزیز العلیم, علیم علم جاننے والا, اور عزیز طاقتور, بہت سپریم نالج کا ہے. اس سے اوپر کی چیز نہیں ہے. اور کوئی ولا یحیطون بشیء من علمہ, اس کے علم کو کوئی پہنچ نہیں سکتا کہ وہ کیسے. وہ والشمس تجری لمستقر لها ذالک تقدیر العزیز العلیم. وہ ترجمہ کرنے والا کہتا ہے کہ یہ عزیز العلیم کا عزیز اندازہ ہے. ایکچولی یہ عزیز جو آ رہا ہے علیم کے ساتھ آ رہا ہے, کہ وہ جاننے والا, سب سے سپریم جاننے والا, اس کا یہ اندازہ مقرر کیا کہ وہ سورج جس تحت چل رہا ہے. سورج چل رہا ہے. والقمر, اور جو چاند ہے, قدرناہ, ہم نے اس کو قدرنا. قدر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اندازہ. ہم نے اس کا اندازہ کیا, ہم نے اس کو اس کے اندازے رکھے. قدرناہ منازل. منازل کا مطلب یہ ہے, منزل لفظ آپ نے سنا ہے نا, منزل اترنا. منزل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نزول کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اترنا. منزل جدھر آپ اترتے ہیں کہ میری منزل آ گئی, جی میری منزل آ گئی. والقمر قدرناہ منازل, ہم نے چاند کا جو ہے وہ گراوٹ رکھی ہے, گراوٹ رکھی ہے کہ اس کا اترنا رکھا ہے. حتیٰ, یہاں تک کہ آدھا, وہ ریپیٹ ہوتا ہے. آدھا کا مطلب وہ عید والا لفظ ہے. کل ارجون القدیم, کہ وہ جو باریک ہے, وہ جو باریک ہے اس سے کم نہیں ہوتا نا, وہ پھر دوبارہ بڑھنا شروع ہو جائے گا. حتیٰ آدھا کل ارجون القدیم. للشمس ینبغی لہا. ابھی جب آپ کو ایک دفعہ نظر آتا ہے نا وہ باریک چاند, جس کو لوگ سورج, ابھی لوگوں نے جو لوگ عید الفطر مناتے ہیں تو انہوں نے چاند کو دیکھا نا, جنہوں نے چاند کو دیکھا, اب یہ چاند آپ کو یہ راؤنڈ میں فل ہے نا, راؤنڈ میں فل, تو وہ جو لوگوں کو یہاں چاند نظر آ رہا ہے تو یہ رائٹ سائڈ پہ چاند نظر آیا نا, رائٹ سائڈ پہ چاند نظر آیا. اس سے ایک دن پہلے جب چاند طلوع ہو رہا تھا نا فجر کے وقت, تو وہ جو اس کا جو سائٹنگ تھی, جو چاند نظر آ رہا تھا, وہ لیفٹ سائڈ پہ, وہ لیفٹ سائڈ ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ زمین کے گرد موو کر رہا ہے. وہ جب مکمل اس کے اوپر زمین کا چھاپا پڑ گیا تو وہ پھر نظر ہی نہیں آ رہا, چھٹی پہ نہیں گیا وہ. نیکسٹ ڈے جب وہ تھوڑا سا آگے آیا ہے, سینٹر میں مڈ پہ آیا, جو تھوڑا سا آگے آیا تو وہ اس کو لوگ کہہ رہے ہیں مون سائٹنگ ہو گئی. ایکچولی مون جو ہے اس وقت اس نے اپنا آربٹ کوئی کمپلیٹ نہیں کیا. مون نے اپنا آربٹ کمپلیٹ نہیں کیا. مون اپنا آربٹ جو زمین کے گرد کمپلیٹ کرنے کا, فل مون کی جو اسٹرونومیکلی ڈیفینیشن ہی یہ ہے کہ وین مون کمپلیٹس اٹس آربٹ اراؤنڈ دی ارتھ, جب وہ زمین کے اوپر اپنا پورا سرکل کمپلیٹ کر لیتا ہے, جب زمین کا سایہ اس کے اوپر نہیں پڑتا, وہ آزاد ہو جاتا ہے زمین کے سائے سے, تو وہ آپ کو فل کمپلیٹ نظر آتا ہے. اور اس کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ٹائمنگ بتائی ہے, ٹائمنگ بتائی ہے. ابھی سورج غروب ہی نہیں ہوا تو جو چاند نکل گیا تو اس پہ تو ڈیفینیٹلی سایہ ہوگا, اور سورج غروب ہو گیا, شفق کا ٹائم ختم ہو گیا, اور جو سورج نکلے گا, جو چاند نکلے گا, اس پہ بھی زمین کا سایہ ہوگا. جو اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے والقمر اذا اتسق, تو وہ اس کو بتا رہا ہے واللیل وما فلا اقسم بالشفق واللیل وما وسق والقمر اذا اتسق, کہ چاند جب چھا گیا تو وہ شفق کے ساتھ بتا رہا ہے. شفق میں جب چاند طلوع ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کاؤنٹ کیا ہے کہ وہ چھا گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
اور شہر کا جو ایکچوئل شہر کا مطلب مون نہیں ہے، شہر کا مطلب مون نہیں ہے، مون کے لیے لفظ قمر ہی ہے، مگر ایکچوئل مطلب کیا ہے کہ جب کچھ چیزوں کو اس سے نام پڑ جاتے ہیں کہ اب وہ تنخواہ فارسی کا لفظ ہے کہ جب وہ پیسے دے رہے ہیں تو اردو میں اس کو کہہ رہے ہیں مشاہرہ، اب اردو کے اندر ڈفرینٹ زبانوں کے لفظ موجود ہیں۔ شہر کا ایکچوئل جو مطلب ہے فیمس، پرومیننٹ، پتہ چلنا، پتہ چلنا، کہ ہم پتہ چلے کہ سلیمان علیہ السلام کی تابع جو اللہ تعالیٰ نے ہوا کی، اس کا غدو ہوا کی صبح نہیں، اس ہوا کا سٹارٹ ہونا اور اس ہوا کا اینڈ ہونا پتہ چلتی تھی۔ شہر پتہ چلتی تھی، فیمس تھی۔ میں بولوں تمہارا پتہ کیا ہے، مطلب بولے کون سے پتے کی بات کر رہے ہو، بولتے ہیں نا پتہ بتاؤ اپنا، اس کو انگلش میں بولیں گے ایڈریس، ایڈریس، تو اس میں بھائی آپ شہر کا نام لکھو گے، اس میں آپ شہر کا نام لکھو گے جس سے پتہ چلے گا کہ آپ کہاں ہو۔ یار مجھے اس کا پتہ بتاؤ، یہ کہاں رہتا ہے، پتہ ہے اس کا کچھ پتہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا شہر رمضان میں، جب رمضان جو ہے وہ پتہ چل جائے، جب رمضان جو ہے وہ گلوئنگ ہو جائے، اس کا پتہ چل جائے، اس کا سامنے آ جائے، موسٹ پرومیننٹ ہو جائے۔ اب جو رمضان کو جو ترجمے کیے، جو لوگ جلنا کہہ رہے ہیں اور کچھ لوگ اس کو گرمی کہہ رہے ہیں، تو بھائی جون کا بھی مہینہ ہے نا، جولائی کا بھی مہینہ ہے نا، گرمی 30 دن نہیں ہوگی، 4 دن گرمی پڑی ہے، چوتھے دن ہو سکتا ہے آپ رضائی نکال لیں۔ بات سمجھنے والی بات ہے، جو شہر رمضان کی بات آ رہی ہے، سم تھنگ ریلیٹ ود نائٹ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا شہر رمضان، اس کو بتا رہا ہے الذی انزل فیہ القرآن، جس نے میں نے قرآن نازل کیا، وہ کہہ رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، اور وہ آگے سے بتا رہا ہے سورہ دخان میں انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ اب لفظ جو مبارک ہے، اب مبارک لفظ کو سمجھنے کے لیے کہ مبارک لفظ کو جب آپ برکت، بے رے کاف، برا کا لفظ ہے، برا کا لفظ ہے، مبارک جو برک والا ہو، اور برکت جو برک ہوتی ہے کہ بورک من فی النار۔ برک کا مطلب ہے، برکا کا مطلب ہے سپورٹیو، وہذا کتاب انزلناہ مبارکن، یہ کتاب جس کو ریویلڈ کیا گیا سپورٹیو ہے، فاتبعوہ، کہ تم کو اندھیروں سے نکال کے روشنی کی طرف لے جاتی ہے، برکت والی ہے، برکت والی ہے کہ سپورٹیو ہے۔ مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبارکوں، مجھے اس نے برکت والا بنایا۔ وہ برکتیں کچھ ایسی نہیں کہ اس میں سے برکتیں پھوٹ رہی ہیں، کچھ برکتیں نکل رہی ہیں کہ بندہ بولے کہ جی گھر میں یہ پتا ٹانگ دو تو رزق میں برکت آئے گی۔ جب تک تم خود سپورٹ نہیں کرو گے کہ کنجوسی اور یہ جو فضول خرچی، یہ چیزیں چھوڑو گے نہیں، تو تمہارے مال میں جب تک تمہاری خود کی ذات اس کے اندر انوالو نہیں ہوگی تو برکت نہیں آئے گی۔ تمہیں سپورٹ کرنی ہوگی تو برکت آئے گی، تمہیں سپورٹ کرنی ہوگی، یا بارک یا بارک یا بارک بولتے رہو گے، تبارک تبارک بولتے رہو گے تو برکت نہیں آئے گی۔ جب تک خود کی ذات کو سپورٹ نہیں کرو گے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارک، ہم نے اس کو سپورٹیو نائٹ میں اس کا قرآن مجید کا نزول کیا ہے۔ تو یہاں جو بات آ رہی والقمر قدرناہ، اور چاند جو ہم نے اس کے اندازے کیے ہیں، منازل اس کا گراوٹ، حتیٰ یہاں تک کہ آدھا وہ پہنچ جاتا ہے کل ارجون القدیم، للشمس ینبغی لہا، سورج کے لیے نہیں ہے، للشمس نہیں ہے سورج کے لیے، ینبغی اس لائق نہیں ہے، لہا کہ ان تدرک القمر، وہ چاند کا تدارک کرے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، ان تدرک القمر، کہ وہ چاند کو، سورج چاند کو نہیں سمجھ سکتا، ان تدرک القمر، اس کو کچھ نہیں پتا اس کا، اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس کا کام ہے، وہ اس کے ساتھ کوئی گپ شپ نہیں لگا رہا، کوئی اس کے کام معاملات نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کل فی فلک یسبحون، فلک کا مطلب ہے آربٹ، ہر ایک اپنے اپنے آربٹ میں چل رہا ہے۔ یہ جو اندازہ ہے جو تمہارے سامنے دن رات موسم بن رہے ہیں اور مون کمپلیٹ ہو رہا ہے، اور جو مکمل چاند ہے وہ جسٹ آفٹر سن سیٹ نکلتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا انداز ہے، ذالک التقدیر العزیز العلیم، کہ مکمل چاند ایسا ہو نہیں سکتا۔ فل مون جو ہے والقمر اذا اتسق جو ہے وہ شفق کے ٹائم سے پہلے نکل جائے، شفق کے ٹائم کے بعد نکل جائے، یا آدھی رات کو نکل رہا ہو مکمل چاند، کیونکہ اس چیز کو سائنس بھی نہیں مانتی اور تم کبھی دیکھ بھی نہیں سکتے کہ ایسا ہوگا۔
وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ جو رات ہے سابق النہار، وہ نہار سے سبقت نہیں لے سکتی۔ کیا مطلب ہے اس بات کو؟ وَلَلَّيْلُ سابق، سابق کا مطلب ہوتا ہے آگے آنے والا۔ جتنا ٹائم فجر کے وقت جب رات پھٹتی ہے، فجر کے وقت جب رات پھٹتی ہے جس کو فجر کہتے ہیں، اس وقت سے لے کر طلوع آفتاب تک کا جو ٹائم ہے، طلوع آفتاب تک کا جو ٹائم ہے، اب یہ ٹائم لے رہی ہے رات کھچنے میں، رات کھچ رہی ہے اور نہار آ رہا ہے۔ جتنا ٹائم یہ اگر 1 گھنٹہ 29 منٹ لے گی، اسی طریقے سے جب سورج غروب ہوگا تو نہار بھی اتنا ہی، کیونکہ وہ دونوں روشنی اور اندھیرا سورج کی وجہ سے ہے نا بھائی۔ صبح کے ٹائم جو آپ کے پاس روشنی آئی ہے، جس منتھ میں زمین کا جو سورج کے ساتھ اینگل بنا ہوا ہے، جو آپ کی سرفیس ہے، جس سرفیس پہ سورج نکل رہا ہے، اسی سرفیس سے تو آپ نے غروب ہونا ہے۔ ایکچوئل آپ موو کر رہے ہو نا، دن رات تو آپ کی موومنٹ کی وجہ سے بن رہے ہیں بھائی۔ تو جس وقت رات بنی ہے تو رات نے دن کو، سورج کو آنے میں جتنا ٹائم لگایا فجر کے وقت سے کہ پہلی جو پو پھوٹی ہے اس سے لے کے سورج کے جو نکلنے تک کا ٹائم ہوا ہے، اسی طریقے سے سورج کے غروب ہونے سے لے کے اس کی مکمل رات کا جو اندھیرا چھانے کا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، وہ سبقت نہیں لے سکتی نہار سے آگے۔ یہ بات نہیں ہے کہ رات پہلے آتی ہے کہ دن بعد میں آتا ہے، کہ رات جو ہے وہ اس سے ہمیشہ آگے ہوگی۔ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، سب کے سب جو ہیں فلک کے اندر، آربٹس کے اندر، فلکیات سے جو بات آ رہی ہے، یسبحون مصروف ہیں۔ وَآیَةٌ لَهُمْ، اور ان کے لیے سائن ہے، ان کی لیے نشانی ہے، انا، یہ کہ ہم نے، حملنا، ہم نے ان کو چڑھایا، ذریتہم، ان کی ذریتوں کو، ذریتہم فی الفلک، بیچ کشتی کے، المشحون، بھری ہوئی، وخلقنا لہم، اور ہم نے پیدا کیا، لہم، ان کے لیے، من مثلہ، اسی کی مانند، ما یرکبون، جس میں یہ سوار ہوتے ہیں۔ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو کشتی ہے، یہ جو کشتی ہے جس میں تمہاری ضروریتیں، مطلب جو تم سارے جو لوگ پھیلے ہوئے ہو، اور اس کی مانند جو اور چیزیں ہیں، جانوروں پہ بھی بیٹھتے ہو، گدھے پہ بھی بیٹھتے ہو، بیل گاڑی پہ، اونٹ گاڑی پہ، اور پراڈو پہ، سائیکل پہ، موٹر سائیکل پہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس پہ یہ بیٹھتے ہو، تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ نشانیوں میں سے ہے۔ وَإِن نَشَاء، اور اگر ہم چاہیں، نُغْرِقْهُمْ، ہم ان کو غرق کر دیں، فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، تو یہ فریاد نہ کر سکیں گے، وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ، اور نہ یہ چھڑا پائیں گے۔ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا، ہماری طرف سے مہربانی ہے، رحمت ہے، وَمَتَاعًا، اور سامان ہے، إِلَىٰ حِين، ایک وقت تک، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان کو کہا جاتا ہے، اتقوا، سرنڈر کرو، ما بین ایدیکم وما خلفکم، جو تمہارے آگے اور جو تمہارے پیچھے ہے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم لوگوں پہ رحم کیا جائے، کہ اپنا اگلا پچھلا جو تم کر رہے ہو اس کو اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے آگے جھکا دو، تو تاکہ تم پہ رحم ہو۔ وما تاتیہم من آیہ، مگر جو بھی ان کے پاس علم آتا ہے، من آیات ربہم، جو ان کی، کہ ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یوں نہیں ہوتا، یوں ہوتا ہے، یوں نہیں ہوتا، یوں ہوتا ہے، وہ ان کا اگلا اور ان کا پچھلا ہے، تو جب ان کے آگے اللہ تعالیٰ کی آیت آگی تو تعالیٰ کہہ رہے ہیں خود کو اس کے آگے سرنڈر کر دو۔ مگر مسئلہ کیا ہے، وما تاتیہم من آیۃ من آیات ربہم، ان کے پاس جو بھی نشانی، جو بھی علم، جو بھی تعلیمات آتی ہے ان کے پالنے والے کی طرف سے، الا کانوا عنہا معرضین، تو یہ اس سے اعراض کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم نہیں مان رہے اسے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان کو کہا جاتا ہے انفقوا، خرچ کرو، کوئی تمہیں اپنا کوئی مال خرچ کرنے کا نہیں کہا جا رہا، اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں انفقوا مما رزقکم اللہ، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے نا وہ سارا تمہارے لیے نہیں دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ وہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مال دیا ہے، اس نے تمہیں مال دیا ہے، وہ تمہیں اس قیامت کے دن پوچھے گا میں نے تمہیں زیادہ مال دیا تھا، اس لیے دیا تھا کہ خود کھاؤ، بیوی بچوں کو بھی کھلاؤ اور میری راہ میں خرچ کرو۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو انکار کرنے والے لوگ کہتے ہیں لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے لیے کہ جو یہ بات مان رہے ہیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں، ماننے کا مطلب یہ ہے ان کو کہتے ہیں انُطْعِمُ، کیا ہم کھلائیں، من لو یشاء اللہ اطعمہ، کہ وہ اللہ چاہتا تو ان کو کھانا کھلاتا۔ ان انتم الا فی ضلال مبین، تو یہ انکار کرنے والے لوگ یہ بات ماننے والے لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم واضح گمراہ ہو۔
وَيَقُولُونَ اور کہتے ہیں مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ کب ہونا ہے یہ لوٹنا کب ہے اگر تم سچے ہو. مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً یہ انتظار نہیں کر رہے مگر ایک زور کی آواز کا. تَأْخُذُهُمْ جو ان کو پکڑ لے گی. وَهُمْ يَخْتَصِمُونَ اور وہ آپس میں باہم جھگڑ رہے ہوں گے. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً تو پھر اس وقت اختیار نہیں رکھتے ہوں گے, طاقت نہیں رکھتے ہوں گے وصیت کی. وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ پائیں گے. آپس میں باہم جھگڑ رہے ہوں گے, نہ کسی کو کوئی وصیت یا کوئی بات کر پائیں گے اور نہ اپنے گھر پہ لوٹ پا جائیں گے. قیامت ایسے حال میں آ جائے گی. تو کوئی نشانی کی, تو انہوں نے کہا مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ تعالیٰ نے تو کوئی نہیں بتائی نشانی. اللہ تعالیٰ نے کہا ہم یخصمون وہ آپس میں باہم جھگڑ رہے ہوں گے. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ نہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ پائیں گے نہ وہ وصیت کرنے کی طاقت رکھتے ہوں گے اور جھگڑ رہے ہوں گے آپس میں. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ اور اب یہ جو اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ہیں نا یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ کہ لوگ بولتے ہیں کہ جی ایسی چیز ہے ایسی چیز ایسی پھونک مارے گی, یہ پھونک مارنے والے کا یہ نام ہے. یہ سب ٹریڈیشنس ہیں. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ اور پھونکا جائے گا سور میں. فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ تو وہ ہو جائیں گے قبروں میں سے. إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ اپنے پالنے والے کی طرف دوڑتے ہوئے. قالوا یہ کہتے ہوئے یا ویلنا ہماری تباہی, مَن بَعَثَنَا کس نے ہم کو کھڑا کر دیا, مِن مَرْقَدِنَا وہی لفظ ہے رقود سے جو سورہ الکہف میں آتا کہ جہاں ہم سو رہے تھے ہم آرام کر رہے تھے وہ ہماری آرام گاہوں سے ہمیں کس نے اٹھا دیا. ہاذا ما وعد الرحمن یہ جو وعدہ تھا رحمان کا. وصدق المرسلون اور رسول جو تھے وہ سچے تھے. ان کانت الا صیحۃ واحدہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وہ ایک زور کی آواز ہوگی. فاذا هم جميع لدینا محضرون تو سب کے سب حاضر ہو جائیں گے. ابھی بھی ہو سکتی ہے, وہ ابھی بھی ہو سکتی ہے. یہ جو لوگوں نے بتائی ہوئی ہے نا کہ نہیں ابھی قیامت کیسے آ سکتی ہے ابھی سور کی, یہ لوگ وہ ہیں اگر ابھی آپ کسی بڑے بڑے سے مفتی بولیں کہ آج شام کو قیامت آ سکتی ہے, بولیں گے نہیں ابھی تو عیسیٰ علیہ السلام ہی نہیں آیا, ابھی تو دجال ہی نہیں آیا, ابھی کیسے سور پھونکی جائے گی. تو یہ وہ لوگ ہیں جو اس بات کو اس آیت کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, وہ دجال آئے گا, امام مہدی بھی آئے گا اور عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے, بڑا ٹائم لگے گا. وہ واضح سورہ یاسین بہت پڑھی جاتی ہے. سورہ یاسین آپ صبح یہاں سے اسکول جاتے ہیں, گلی محلے اسکول میں وینوں میں آگے پیچھے سب لوگوں نے لگائی ہوتی ہیں. وہ مانتے نہیں ہیں, وہ کہہ رہے ہیں اگر ابھی بولیں کہ بھائی کسی مفتی وجہ آج شام قیامت آ سکتی, بولیں گے نہیں ابھی تو عیسیٰ علیہ السلام ہی نہیں آیا, امام مہدی نہیں آیا, دجال ہی نہیں آیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے لا تأتیکم وہ تمہارے پر نہیں آئے گی الا بغتہ مگر اچانک آئے گی. اور پھر بولیں گے نہیں وہ اچانک تو آئے گی مگر اس اچانک آنے سے پہلے وہ ان کا نزول ہوگا, عیسیٰ علیہ السلام بھی, مہدی بھی اور دجال بھی آئیں گے, یہ سارا کچھ ہوگا پھر اچانک آئے گی. اچھا پھر اچانک کیسے ہوا؟ ایک آدمی کو پتہ چل جائے کہ جی ہوں نشانی واضح آ گئی تو اس کو چاہیے کہ سورہ انعام پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا یہ کسی نشانی کے منتظر ہیں. تو جس دن ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی آ جائے گی تو کسی ایمان والے کا ایمان کی بہتری کے لیے کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا, اور نہ کسی کا ایمان نہیں تھا تو اس کا ایمان لانا فائدہ مند ثابت نہیں ہوگا. جن کو کہو تو انتظار کرو, ہم بھی انتظار کر رہے ہیں, اچانک ان کے اوپر آ جائے گی. فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ تو یہ سب کے سب لوگ ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے. فَالْيَوْمَ تو اس وقت لا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا کسی نفس پر ظلم نہیں ہوگا تھوڑا سا بھی. وَلَا تُجْزَوْنَ اور وہ جو بدلہ دیے جائیں گے إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ صرف وہی جو انہوں نے عمل کیے ہیں. إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ بے شک جو جنت والے لوگ ہیں, إِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ بے شک جو جنت والے لوگ ہیں اس وقت فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ وہ شغل میں ہوں گے, خوش باتیں کرنے والے. ہم وہ وَأَزْوَاجُهُمْ اور ان کے اسپاؤسز عورتوں کے مرد اور مردوں کی بیویاں, فی ظلال گہرے چھاؤں میں, علی الارائک متکئون تکیہ لگائے تختہ لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. لہم فیہا فاکہہ ان کے لیے اس میں میوے ہیں. ولہم ما یدعون اور ان کے لیے وہ سب کچھ ہے جو وہ وہاں پہ پکاریں گے مانگیں گے. سلام سلامتی ہے, قول من رب الرحیم ان کے رب رحیم کی طرف سے ان کے اوپر سلامتی ہے. وامتاز اليوم ایھا المجرمون
آج الگ ہو جاؤ اے وہ جو جرم کرنے والے ہو۔ الم آحد الیکم، کیا عہد نہیں کیا تھا تمہاری طرف، یا بنی آدم، اے آدم کے بچوں، اے آدم کے بیٹو۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف لڑکوں کی بات ہو رہی ہے، بنی آدم، یہ قرآن کا انداز بیان ہے، اس کو سمجھیں۔ یا بنی آدم کہ جو ہیومن بینگس ہو، اللہ تعبدو کہ عبادت نہیں کرنا شیطان کی، اللہ تعبدو شیطان کے شیطان کی عبادت نہیں کرنا، انہ لکم عدو مبین وہ تمہارا واضح کھلم کھلا دشمن ہے، وان اعبدونی اور کیا تم سے یہ عہد نہیں کیا تھا کہ میری عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم یہی سیدھا رستہ تھا۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا تحقیق اس نے تمہارے میکسیمم کو گمراہ کر دیا۔ افلم تکونوا تعقلون تو تمہارے اندر عقل نہیں تھی۔ ھذِہ جہنم یہ ہے جہنم التی کنتم توعدون جس کا تمہیں بار بار اعادہ کیا گیا، بار بار تم کو بتایا گیا ہے۔ اصلوھا اس سے جڑ جاؤ آج، اليوم بما کنتم تکفرون اس میں داخل ہو جاؤ اس وجہ سے جو تم انکار کرتے آئے ہو۔ اليوم نختم علی افواہہم آج ہم تمہارے منہوں پہ مہر لگا دیں گے، منہوں کو ختم کر دے گا۔ اليوم نختم وہی ختم لفظ ہے، سیلڈ کر دے گا۔ اليوم نختم علی افواہہم آج بند کر دے گا، مہر لگا دے گا تمہارے منہ پہ۔ وتکلمنا اور ہم سے کلام کریں گے، ایدیہم ان کے ہاتھ، وتشہد ارجلہم اور گواہی دیں گے ان کے پاؤں، بما کانوا یکسبون وہ عمر کام کماتے آئے ہو۔ ولو نشاء اور اگر ہم چاہیں، لطمسنا علی اعینہم ان کی بصارت جو ہے، ان کی آنکھیں جو ہیں وہ مٹا دیں۔ فاستبقوا الصراط بس تم سبقت لے جاؤ، آگے نکلو رستے میں، فانا یبصرون تو کہاں وہ دیکھ سکیں گے۔ ولو نشاء اور اگر ہم چاہیں، لمسخناہم کہ ہم مسخ کر دیں، علی مکانتہم ان کی جگہیں، فمستطاعوا پھر وہ استطاعت نہیں رکھیں گے، مضیًا ولا یرجعون نہ آگے چلنے کی اور نہ پیچھے رجوع کرنے کی۔ ومن نعمرہ اور ہم جس کو عمر دیتے ہیں، ننکسہ ہم اس کو اوندھا کر دیتے ہیں، فی الخلق خلقت میں، افلا یعقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے۔ وما علمناہ الشعر ہم نے اس کو نہیں سکھائی شاعری، وما ینبغی لہ اور نہ یہ قرآن شاعری کے لائق ہے۔ یہ بات غور سے سنیں، لوگ امت مسلمہ اس کا غلط ترجمہ کرتے کہ ہم نے اس کو شاعری نہیں سکھائی اور نہ یہ اس کے لائق ہیں کہ نبی علیہ السلام کہ ان کو شاعری سکھائی جائے۔ آگے لکھا ہوا ہے وما علمناہ الشعر وما ینبغی لہ اور نہ یہ قرآن شاعری کے لائق ہے، ان ہوا الا ذکر و قرآن مبین قرآن کی بات آ رہی ہے، نصیحت ہے اور پڑھائی ہے واضح کہ یہ شاعری کی طرح جو لوگ گا کے پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وما ینبغی لہ، یہ ترجمہ لکھ رہے ہیں، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شایان نہیں تھا۔ کیا شایان نہیں تھا؟ قرآن ان کے شایان نہیں تھا، یا ان کے شایان یہ نہیں تھا کہ اللہ ان کو شاعری سکھاتا؟ کیسا ترجمہ کر رہے ہیں؟ اور کتنے سالوں سے کرتے ہوئے آ رہے ہیں، کم سے کم 1200 سال پہلے کا ترجمہ ہے۔ وما علمناہ الشعر ہم نے اس کو شاعری نہیں سکھائی، وما ینبغی لہ اور نہ یہ قرآن اس لائق ہے کہ اس کو گا کے پڑھا جائے، شاعری کی فارم میں پڑھا جائے۔ کیونکہ آگے بتا رہے ان ہوا الا ذکر و قرآن و مبین کہ یہ صرف نصیحت ہے، یہ نصیحت ہے، یہ شاعری نہیں ہے، یہ نصیحت ہے اور پڑھائی ہے مبین واضح۔ کس مقصد کے لیے؟ لِيُنذِرَ کہ آپ ڈرائیں، من کان حیا وہ جو جیتا ہے کہ مرا ہوا نہیں ہے، وَيَحِقُّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ اور سچ یہاں وہی حی اور یموت وہ جو ہم پچھلی صورت میں پڑھ کر آئے کہ ایک سننے والا اور ایک گونگا، اور روشنی اور اندھیرا، اور زندہ اور مردے سے مراد وہ ہے من کان حیا وَيَحِقُّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ تاکہ کافروں کے اوپر حق بات سامنے آ جائے۔ اولم یرو کیا یہ نہیں دیکھتے، انا خلقنا لہم کہ ہم نے پیدا کیا ہے ان کے لیے، مما عملت ایدینا جو بنایا اپنے ہاتھوں سے، انعامن مویشی، فہم لہا مالکون اور یہ اس کے مالک بنے ہوئے۔ کہ تعالیٰ کہہ رہے کیا یہ نہیں دیکھتا کہ ہم نے تمہارے لیے جس چیز کی تم ملکیت رکھتے ہو، زمینیں ہیں، تمہارے چرند پرند مویشی اور تمہارے پرندے، اس کے تم مالک بنے ہو۔ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ اور ہم نے فرما بردار کر دیا، تابع کر دیا ان کے لیے، فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ جس کے اوپر تم سواری کرتے ہو، اونٹ پہ بیٹھ جاتے ہو اس پر اتنا سامان ڈالتے ہو، گدھے پہ بیٹھ جاتے ہو اس پر اتنا سامان ڈالتے ہو، گائے بھینس پر سامان ڈالتے ہو۔
وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ اور اس سے تم کھاتے بھی ہو، وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ اور اس میں تمہارے لیے منافع بھی ہے، نفع خوری بھی ہے، وَمَشَارِبُ اور اس سے تم پیتے بھی ہو، أَفَلَا يَشْكُرُونَ تو پھر شکر نہیں کرتے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً اور اللہ کے سوا دوسرا الہ پکڑتے ہو، لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ کہ شاید وہ مدد کیے جائیں، لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وہ اپنی مدد نہیں کر سکتے، وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ اور جن کو تم نے خدا بنایا ہوا ہے وہ ایک لشکر ہے جو اللہ کے سامنے حاضر کیا جائے گا۔ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ تو ان کی باتیں تمہیں غمگین نہ کریں، إِنَّا نَعْلَمُ ہم جانتے ہیں، مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ جو یہ ظاہر کرتے ہیں اور جو یہ چھپاتے ہیں۔ اولم یرل انسان کیا انسان یہ نہیں دیکھتا، انا خلقناہم من نطفہ کہ ہم نے اسے نطفے سے بنایا، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ تو وہ واضح جھگڑا کرنے والا ہے، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا اور پیش کرنے والا لنا واسطے ہمارے مثلا مثالیں، مثل کا مطلب ہوتا ہے برابری، کہ ہمارے مقابلے میں ٹھہرا رہا ہے، کہ اس کے سامنے اللہ کی آیت رکھی جا رہی ہے وہ کہہ رہا ہے نہیں اس نے صحیح بتایا، تفصیل وہاں سے ملے گی۔ وَضَرَبَ لَنَا اور بیان کرنے لگا واسطے ہمارے مثلا، وَنَسِيَ خَلْقَ اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ قَالَ کہتا ہے مَن يُحْيِي الْعِظَامَ یہ جو بندہ عملاً یہ کام کرتا ہے حقیقتاً وہ یہ بولنے والا ہوتا ہے، یہ بات اسی طرح کہ کسی کے گلے میں آپ کو توق ڈلا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ ہندو بھی کہتا ہے کہ ہم مریں گے تو پھر دوبارہ اٹھا دیا، تو وہ تو چورا کر کے بہا دیتے ہیں، وہ پھر کہتے ہیں دوسرے جنم میں، تیسرے جنم میں، 7 جنموں کی بات کرتے ہیں، سورخ اور نرخ کی وہ دی بات کرتے ہیں، یہودی بھی کرتے ہیں، کرسچن بھی کرتے ہیں۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ سے جو کسی کے سر پہ گولی رکھ کے مار رہا ہے نا اسے اپنی موت کا یقین ہے، جو کسی کے سر پہ گولی مار دی کسی کو ریل گاڑی سے نیچے دھکا دے دیا، اسے وہ خدا سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو، وہ بندہ ہے کہ جب میں مر جاؤں گا اور مٹی ہو جاؤں گا، چورا ہو جاؤں گا تو کیا دوبارہ سے اٹھایا جاؤں گا؟ اسے اپنے مرنے پہ یقین نہیں، اگر اسے اپنے مرنے پہ یقین ہو تو وہ کسی کو اس طرح مارے؟ جب اسے موت سے پہلے پہ یقین نہیں ہے تو موت کے بعد پہ کہاں یقین ہے اسے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ان کو کہو یحییھا وہی تم کو زندہ کرے گا، الذی انشأھا اول مرہ جس نے تم کو پہلی دفعہ پیدا کیا، وہو بکل خلق علیم وہ ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہے، الذی جعل لکم وہ جس نے ٹھہرائی تمہارے لیے، من الشجر درخت سے، الاخضر جو سبز درخت ہے اس سے تمہارے لیے نار اس نے تمہارے لیے ٹھہرائی، فاذا انتم منہ توقدون کہ تم اس سے آگ جلاتے ہو سلگاتے ہو، اولیس الذی کیا وہ جو خلق السماوات والارض پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کا اور زمین کا، بقادر کیا وہ قدرت نہیں رکھتا، الا ان یخلق مثلہم کہ اسی طرح پھر پیدا کر دے، بلا کیوں نہیں، وہو الخلاق العلیم وہی تو ہے ایک خاص الخلاق ایک خاص پیدا کرنے والا، العلیم سب کچھ جاننے والا۔ انما امرہ اس کے سوا نہیں کہ جب وہ حکم کرتا ہے، اذا اراد شیئا کسی چیز کا ارادہ کسی بھی چیز کا، ان یقول لہ تو وہ کہتا ہے واسطے اس کام کے، کن ہو جا، فیکون وہ کام ہو جاتا ہے، فسبحان تو یہ اس کو پہنچتی ہے، الذی وہ جو بیدہ جس کے ہاتھ میں ملکوت کل شیء ہر چیز کی ملکیت ہے، والیہ ترجعون اور ہر چیز نے اس ہی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔